بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عجیب واقعہ۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے بعد مدینہ منورہ گیا۔ ہم لوگوں نے کھانا کھانے کے بعد دسترخوان کو لے کر ایک ڈیر پر جاڑ دیا تاکہ روٹی کے بچے ٹکڑے اور ہڈیوں کو جانور کھا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک خوبصورت 9 سال کا بچہ ان ٹکڑوں کو چن چن کر کھا رہا ہے۔ مجھے سخت افسوس ہوا۔ بچے کو ساتھ لے کر قیامگاہ میں آیا اور اسے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، کیونکہ میں ایسی ہستی کے شہر میں تھا جو غریبوں کا نگہبان، غلاموں کا محافظ تھا۔ میرے اس برتاؤ کو دیکھ کر بچہ بے حد متاثر ہوا۔ میں نے چلتے وقت اس سے کہا کہ بیٹے، تمہارا والد کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا، میں یتیم ہوں۔ میں نے کہا، بیٹے میرے ساتھ ہندوستان چلو گے؟ وہاں میں تم کو اچھے اچھے کھانے کھلاؤں گا، عمدہ عمدہ کپڑے پہناؤں گا، اپنے مدرسے میں تعلیم دوں گا۔ جب تم عالم فاضل ہو جاؤ گے تو میں خود تم کو یہاں لے کر آؤں گا اور تمہیں تمہاری والدہ کے سپرد کر دوں گا۔ تم جاؤ، اپنے والدہ سے اجازت لے کر آؤ۔ لڑکا بہت خوش ہوا اور اچھلتا کودتا اپنی والدہ کے پاس واپس گیا۔ وہ بیچاری بیوہ دوسرے بچوں کی اخراجات سے بھی پہلے ہی پریشان تھی۔ اس نے فوراً اجازت دے دی۔ بچہ فوراً آیا اور مولانا کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، میری ماں نے اجازت دے دی ہے۔ پھر پوچھنے لگا کہ آپ کے شہر میں چنے ملتے ہیں؟ مولانا عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا، یہ ساری چیزیں بہت مقدار میں تمہیں ملے گی۔ مولانا کا بیان ہے کہ وہ میری انگلی پکڑ پکڑ کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ میرے ساتھ آیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو دیکھا اور مسجد کے دروازے کو پکڑ کر پوچھا، کیا بابا یہ دروازہ اور روضہ بھی وہاں ملے گا؟ میں نے اس سے کہا، بیٹا اگر یہ وہاں مل جاتا تو میں یہاں کیوں آتا؟ لڑکے کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میری انگلی چھوڑ دی۔ بابا تم جاؤ، اگر یہ نہیں ملے گا تو میں ہرگز اس دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ بھوکا رہوں گا، پیاسا رہوں گا، اس دروازے کو دیکھ کر میں اپنی بھوک اور پیاس بجھاتا رہوں گا، جس طرح آج تک بجھاتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بچہ رونے لگا اور اس کے عشق کو دیکھ کر میں بھی رونے لگ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، ایک ہرنی کا بچہ اور ایک غریب سردار شخص کا واقعہ۔ اگرچہ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا مگر وہ ایک غریب شخص تھا۔ اس کا قبیلہ ایک جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی بستی میں رہتا تھا۔ یہ بستی چھوٹی ضرور تھی مگر قدرتی حسن سے مالا مال تھی۔ چاروں طرف سبزہ ہی سبزہ تھا، جبکہ اونچے اور گھنے درخت اس بستی کی خوبصورتی کو چار چاند لگاتے تھے۔ کہیں کہیں رنگ برنگے پھول اس کی فضا میں یوں خوشبو بکھیر دیتے تھے جیسے کسی نے عطر چھڑک دیا ہو۔ مزید یہ کہ چشموں کا میٹھا پانی ان کے لیے خدا کی طرف سے ایک ایسی نعمت تھی جس کے لیے وہ جتنا شکر ادا کرے کم تھا۔ اس بستی میں اگر کوئی کمی تھی تو وہ یہ کہ یہاں سوائے بھیڑ بکریاں پالنے کے اور کوئی ذریعہ روزگار نہیں تھا۔ قبیلے کے سبھی لوگ زیادہ تر قریبی جنگل سے ہی روزی کماتے تھے۔ کوئی لکڑیاں کاٹتا تو کوئی جانوروں کا شکار کرتا اور کوئی نادر و نایاب جڑی بوٹیاں تلاش کرتا۔ یوں یہ لوگ تنگ دستی کے باوجود ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے تھے۔ قبیلے کے تقریباً ہر گھر میں سواری کے لیے کم از کم ایک گھوڑا بھی تھا، لیکن قبیلے کے سردار کا گھوڑا نہ صرف بہت خوبصورت تھا بلکہ انتہائی تیز رفتار بھی تھا۔ وہ اکثر اس گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی سیر بھی کرتا تھا اور شکار بھی، اور یوں اس کا گزارا چل رہا تھا۔ ایک دن جب وہ شکار کو نکلا تو اس کا دل ایک عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ جنگل وہی تھا، سبزہ وہی تھا، درخت وہی تھے، یعنی باہر کا سارا منظر پہلے جیسا ہی تھا مگر اس کے اندر کا منظر کچھ اور ہی تھا۔ تاہم اس نے اس طرف زیادہ دھیان نہ دیا اور شکار کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ کافی تلاش اور کوشش کے باوجود اسے شکار کہیں نظر نہیں آیا، تو وہ گھوڑا
سرپٹ دوڑاتا ہوا کافی دور نکل گیا کہ اچانک اس نے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی اور اس کا ننھا منھا سا خوبصورت بچہ دنیا و مافیا سے بے خبر گھاس چر رہے ہیں۔ اس نے اپنے تیز رفتار گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چند ہی لمحوں میں ان کے قریب پہنچ گیا، مگر جیسے ہی ہرنی اور اس کے بچے نے سردار کو اپنی طرف آتے دیکھا، دونوں ماں بیٹا گھبرا کر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ماں تو طاقتور، توانا اور لمبی لمبی چھلانگیں لگاتی ہوئی تیزی کے ساتھ گھنی جھاڑیوں میں چھپ گئی، مگر اس کا بچہ ابھی کم سن، کمزور اور ناتجربہ کار تھا۔ اسے اس قسم کی صورتحال پہلی دفعہ پیش آئی تھی۔ اس نے بھی اگرچہ ماں کی چھلانگ کے ساتھ چھلانگ ملانے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ ناکام رہا اور یوں سردار جلدی ہی اس کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے گھوڑے کو روکا، نیچے اترا اور 2-4 لمبے ڈک بھرنے کے بعد ہرنی کے بچے کو اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا لیا۔ ہرنی اگرچہ جھاڑیوں میں جا چھپی تھی، مگر جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ اس کا بیٹا، اس کا لختی جگر اور اس کی آنکھوں کا تارا اس کے ہمراہ نہیں ہے تو خوفزدہ ہو کر رک گئی، اور جب اس نے جھاڑیوں کی اوٹ سے سردار کو اپنا بیٹا اٹھاتے دیکھا تو اس کا رواں رواں کانپ اٹھا، مگر اس لمحے وہ کر بھی کیا سکتی تھی۔ سردار نے جیسے ہی ہرنی کے بچے کو بازوؤں میں لیا، اسے وہ انتہائی نرم و گداز محسوس ہوا۔ اگرچہ سردار کو اس بات کا غم تھا کہ اصل شکار اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، تاہم اس نے اس بچے کو بھی غنیمت سمجھا اور اسے گھوڑے پر ڈال کر گھر کی راہ لی، کیونکہ ایک تو شام ہو چکی تھی، دوسرے وہ دن بھر شکار کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرنے کے بعد تک بھی چکا تھا۔ اب وہ ہرنی کا خوبصورت بچہ گھوڑے پر بٹھائے تھکاوٹ اور فکرمندی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ خراما گھر کی جانب چل پڑا۔ اس کا گھوڑا اب کچھوے کی چال چل رہا تھا کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس کا دل دہل سا گیا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا تو یہ جان کر اس کی حیرانی کی حد نہ رہی کہ ہرنی کے اس چھوٹے سے نازک بچے کی غمزدہ ممتا کی ماری بدنصیب ماں بلا خوف اور خطرہ آہستہ آہستہ پیچھے چلی آ رہی ہے۔ ہرنی کا سارا وجود غم و علم و التجا و فریاد کی تصویر بنا ہوا تھا۔ اس کے جسم کا انگ انگ رحم پکار رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی جدائی سے بے قرار اور بے چین تھی، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ملتجی نگاہوں سے باہر کہہ رہی ہو، خدارا میرے بیٹے کو چھوڑ دو، یہ میرا بچہ ہے، اسے میرے حوالے کر دو۔ غریب قبیلے کا غریب سردار زیادہ دیر تک ہرنی کی اس کیفیت کو برداشت نہ کر سکا۔ اس کا جی بھر آیا۔ زندگی میں پہلی بار اسے ایسا لگا جیسے کہ اس نے کوئی بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ اس نے آج کوئی اچھا کام نہیں کیا، اور پھر یکایک اس نے کیا سوچی کہ اس نے خلاف توقع ہرنی کے بچے کو آزاد کر دیا۔ بچہ خشک نازک اور کمزور ٹانگوں کے ساتھ پلانکیں لگاتا ہوا اپنی ماں کے پاس پہنچ گیا۔ ماں نے اسے پیار کیا، گلے لگایا، چاٹا اور بہت مطمئن، توانا اور مسرور دکھائی دینے لگی۔ اب وہ اپنے بچے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی، مگر قبیلے کا سردار سکون اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ وہاں کھڑا ہرنی اور اس کے بچے کو جنگل کی طرف جاتا دیکھتا رہا۔ اس نے دیکھا کہ ہرنی بار بار پلٹ کر اسے دیکھ رہی تھی، جیسے وہ اس کی رحم دلی کا زبان حال سے شکریہ ادا کر رہی ہو۔ جب وہ گھنے جنگل کے گھنے پیڑوں میں چھپ گئی تو سردار نے ایک خاص قسم کا اطمینان قلب محسوس کیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کوئی بہت بڑا بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہے۔ اب اسے اپنا وجود انتہائی ہلکا اور لطیف لگا۔ دلربا کیفیت کے اس عالم میں اس نے گھر کی راہ لی۔ دن بھر کا تکا ہارا سردار گھر پہنچا تو اسے کسی قسم کا کوئی افسوس نہیں تھا۔ رات کو اسے گہری اور پرسکون نیند آئی۔ اس نے رات کے پچھلے پہر ایک خواب دیکھا کہ اس کے سامنے سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرہ انور کے ساتھ موجود ہے اور اس سے کہہ رہے ہیں، اے غریبوں کے سردار، تو نے آج ہرنی اور اس کے بچے پر رحم کیا۔ تمہارا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ تم عنقریب بادشاہ بنا دیے جاؤ گے، لیکن بادشاہ بننے کے بعد
مغرور مت ہو جانا اور اپنی ریا کے ساتھ رحم دلی اور مہربانی کا سلوک کرنا۔ اس کے بعد قبیلے کے غریب سردار کی آنکھ کھل گئی اور تاریخ گواہ ہے اس خواب کو تعبیر ملی اور ایک معمولی قبیلے کا سردار ایک سلطنت غزنی کا سلطان بنا۔